نحوست کے وہمی تصورات کا شکار لوگ ماہ صفر المظفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں جنہیں 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے بہت منحوس تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہ صفر کو منحوس جاننا نحوست کے وہمی تصورات کے شکار لوگ ماہ صفر المظفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے بہت منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ وہمی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں، گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں۔ اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ 13 تیزی کے عنوان سے سفید چنے یعنی جو کابلی چنے کہلاتے ہیں ان کی نیاز بھی دی جاتی ہے۔ نیاز فاتحہ کرنا یہ باعث ثواب عمل ہے اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ کو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دی اور سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہو جائے گا، یہ بے بنیاد اور بالکل احمقانہ خیالات ہیں اور ایک اعتبار سے اپنے ہی ذہن کے اختراعات ہیں۔ عربوں میں ماہ صفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے میں بھی ماہ صفر المظفر کے بارے میں لوگ اسی قسم کے وہمی خیالات رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں۔ اس سبب سے وہ لوگ ماہ صفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ اس تفصیل کو عمدۃ القاری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عرب لوگ حرمت کی وجہ سے 4 ماہ یعنی ماہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم میں ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال اور لوٹ مار سے باز رہتے اور انتظار کرتے تھے کہ یہ حرمت کے مہینوں کی پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں، نکلیں اور لوگوں کے ساتھ جنگ و جدال کریں۔ لہٰذا ماہ محرم الحرام کے بعد جیسے ہی سفر شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تھے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ جب عربوں نے یہ دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں اور گھر خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا اور نہ ہی لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اپنے ان تمام اعمال کا جو بار اور بوجھ ہے وہ انہوں نے اس مہینے پر ڈال دیا اور اس مہینے کو منحوس قرار دینے لگے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو تصورات ہیں یہ کسی طور پر بھی اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتے۔ کوئی دن اور کوئی رات منحوس نہیں ہوتا، کوئی سال اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہی کے پیدا کردہ یہ تمام ماہ و ایام ہیں۔ رب ذوالجلال ایسے توہمات سے اور ایسے باطل نظریات سے ہمیں بچنے کی توفیقات عطا فرمائے۔